رمضان المبارک کا مہینہ میرے لیے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے، اور میں بھی ملتان آئی ہوئی ہوں رمضان المبارک کی تیاری کرنے کے لیے۔ اور تھوڑی دیر پہلے ہی میری دوست کہہ رہی تھی کہ یہ واحد رمضان ہے، اتنے سالوں میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن تم نے کبھی اتنے اسپرٹ کے ساتھ، اتنی جوش و جذبے کے ساتھ تیاری نہیں کی۔ یہ پہلا رمضان ہے جس میں تم اتنی تیاریاں کر رہی ہو، اور میرے تمام فالوور سے میری ریکویسٹ ہے کہ میرے لیے دعا کریں تاکہ یہ رمضان میں خیر و عافیت کے ساتھ اس کو سیلیبریٹ کروں، اس کے روزے رکھوں، اس میں تمام عبادت جتنا حق ہے عبادت کرنے کا خوشی و خضوع کے ساتھ کر سکوں، اپنے تمام گناہوں کی بخشش کی معافی مانگ سکوں۔ تو آپ سب لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ میرے لیے دعا کریں اور اجتماعی دعا کیا کریں تاکہ باقی تمام لوگ جو ہے ان کو بھی فائدہ پہنچ سکے۔ اور جب آپ دعا کیا کریں تو اس میں جو ہم سے پہلے لوگ زندہ نہیں ہیں ان کے لیے بھی دعا کیا کریں، تمام مومنین و مومنات جو فوت ہو چکے ہیں، جو اس دنیا میں نہیں ہیں، مسلمین و مسلمات جو اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کے لیے، ان کے اصال ثواب کے لیے دعا کیا کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم زندہ جاوید ہیں جو اس دنیا میں ہیں ان کے لیے بھی کیا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی بخشش کر سکے، ان کے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو سکے، ان کے لیے بھی توبہ استغفار کے اللہ تعالیٰ اس مہینے میں دروازے کھول دیتا ہے۔ تو اس منتھ یہ ایک مقدس منتھ ہے، یہ آپ سب لوگ بہت بہتر جانتے ہیں، یہ اس میں کوئی بتانے کی وہ نہیں ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہم ایک نیکی کرتے ہیں تو اس کا 70 گنا بڑھ کر ثواب دیتے ہیں۔ میں ان لوگوں کو بھی سلام پیش کرتی ہوں اور مبارکباد دیتی ہوں جو اس رمضان المبارک کے مہینے میں خانہ کعبہ میں ہیں، مسجد نبوی کی زیارتیں کر رہے ہیں۔ تو سوچیں جو رمضان المبارک میں کے مہینے میں حج عمرے کی سعادت حاصل کرنے مبارک کے مہینے میں خانہ کعبہ میں تشریف فرما ہیں، جو عمرے کی ادائیگی کے لیے گئے ہوئے ہیں، تو جب ہم خانہ کعبہ میں ایک نماز پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب جو ہے 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ اور دیکھیں اگر وہی ایک نماز جب وہ رمضان المبارک کے مہینے میں پڑھیں گے تو اب آپ حساب لگا لیں، اتنے تو آپ لوگ وہ نہیں ہیں کہ بھی اس کی کیلکولیشن کر لیں کہ کتنا اس کا ثواب ہوتا ہوگا۔ اور جو مسجد نبی میں ایک نماز ادا کرتا ہے اس نماز کا ثواب جو ہے 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اور وہ رمضان المبارک کے مہینے میں جب وہ نماز ادا کریں گے مسجد نبوی میں روضہ رسول کے پاس جب وہ نماز ادا کریں گے تو 70 کے ساتھ اس کو ملٹیپلائی کریں 50,000 کو، تو ان کی ایک نماز کا کتنا ثواب ہوگا۔ اور میری ان لوگوں سے ریکویسٹ ہے جو وہ اپنی نمازیں قضا کر چکے ہیں تو وہ جب خانہ کعبہ میں جائیں یا مسجد نبوی میں جائیں تو اپنی قضا نمازوں کی وہاں پہ نماز جیسے فجر ہے تو فجر بھی پڑھیں، قضا بھی ساتھ پڑھ لیں، اور اس کے علاوہ جیسے ظہر ہے تو وہ بھی ساتھ قضا نماز ادا کریں، اور نماز عصر ہے تو اس کی بھی قضا ادا کریں۔ اس طرح پانچوں نمازیں جو ہیں وہ ان کی قضا بھی ساتھ ادا کریں۔ جس طرح ان کو 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے تو ملٹیپلائڈ بائی 70 ہو جائے گا، تو ان کی قضا نمازیں جو ہے وہاں پہ پوری ہو جائیں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2017 میں مجھے بھی یہ شرف نصیب ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنی میزبانی کا مجھے شرف بخشا، اور مجھ جیسی گنہگار لڑکی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے در پہ بلایا اور مجھے مہمان بننے کی سعادت نصیب ہوئی۔ تو اس رمضان المبارک میں بھی میرا بہت ارادہ تھا، بہت دلی خواہش تھی کہ میں خانہ کعبہ میں جا سکوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہو سکوں، اور خانہ کعبہ میں روضہ رسول پہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس منتھ میں نہ صحیح چلو گرمی کی چھٹی میں ہمیں لے جائیں گے، یا پھر اگلے منتھ جب رمضان مبارک ہوگا تو ضرور میں جاؤں گی۔ اور جو چیزیں مسنگ رہ گئی ہیں جن کا میری خواہش ہے کہ ان چیزوں کے اوپر میں جا کے یہ عبادت کروں گی، میں پہلے ہی طے کر چکی ہوں اور اپنا شیڈول بناؤں گی، تو انشاءاللہ کروں گی۔ لیکن رمضان المبارک میں بڑے جوش و خروش کے ساتھ عبادت کرتی ہوں۔ میں آپ لوگوں کو چند چیزیں بتانا چاہتی ہوں رمضان المبارک میں جن چیزوں کا آپ لوگ خصوصی طور پر خیال رکھیں۔ اچھا، یہ جو چیزیں بتائی جاتی ہوتی ہیں یہ جب تک میں خود نہ کروں تو تب تک میری بات میں اثر بھی نہیں ہوگا، اور میں آپ لوگوں کو اس کے لیے تلقین بھی نہیں کر سکوں گی۔ سب سے پہلے تو یہی ہے، میرے لیے دعا کریں کہ میں رمضان المبارک کو خیر و عافیت کے ساتھ
जो है गुजार सकूं। तो रमज़ान मुबारक में 5 वक्त की नमाज़ तो पढ़नी होती है आप लोगों ने। इसके अलावा ये जो मंथ होता है, ये इसके जो रोज़े हैं ये आप सब लोगों के ऊपर फ़र्ज़ हैं। तो इसकी में कोशिश करें आप इसमें रोज़ा कोई भी ना छोड़ सकें, क्योंकि बाद में जब आप इन रोज़ों की वो करते हैं तो वो इनकी कज़ा हो जाती है, मतलब इन रोज़ों की। तो ये जो है इबादत वक्त पर ही अच्छी लगती है, और आप लोग रोज़े पूरे रखें। फीमेल सहरी और अफ्तारी की तैयारी करती हैं, तो वो जितने टाइम भी सहरी और अफ्तारी की तैयारी कर रहे होते हैं वो भी उनका इबादत में काउंट हो रहा होता है। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि हम खाना बना रहे हैं, हम सहरी बना रहे हैं, हम अफ्तारी बना रहे हैं, तो हमें टाइम नहीं मिलता, हम इबादत कैसे कर सकें। तो जब वो सहरी बनाते हैं तब भी उसका सवाब उनको अलग से काउंट होता है। जब अब वो अफ्तारी की तैयारी करते हैं वो उसका अलग से सवाब होता है। और एक और चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ कि रोज़े का सवाब अलग है, सहरी का सवाब अलग है, अफ्तारी का सवाब अलग है। तो आप किसी मसले की वजह से, कोई आपको बीमारी है तो उसकी वजह से, अगर जब आप सफ़र पर हैं या इस तरह हैं तो अब आप रोज़ा नहीं रख पाते, ख़ास तौर पे जब बीमार हैं, तो आप सहरी और अफ्तारी का इंतज़ाम लाज़मी किया करें, क्योंकि इसका सवाब अलग से होता है। और एक और दरूद है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू अहदन समदन लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये मैं अक्सर दरूद का विर्द करती होती हूँ। इसका जो सवाब है इसमें एक दफ़ा पढ़ने से 20 लाख नेकियां मिलती होती हैं। जब आप इसको रमज़ान मुबारक में एक तस्बीह भी कर सकते हैं, या जितना आप पढ़ सकते हैं तो इसका आप गिन लें। अगर आप रमज़ान में एक दफ़ा पढ़ते हैं तो इसका जाके इसको मल्टीप्लाई बाय 17 करें तो जाके 14 करोड़ बनेगा। तो कोशिश करें इस दरूद का आप लोग ख़ास तौर पे ख्याल रखें, इसको पढ़ा करें, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और इसके अलावा जब आप सहरी करने के लिए उठते हैं तो थोड़ा सा ज़रा जल्दी उठ जाया करें, और उस टाइम नमाज तहज्जुद भी आप लोग अदा कर लिया करें। पूरी नहीं आप पढ़ सकते नमाज तहज्जुद, तो उसके कुछ नवाफिल जो हैं वो आप पढ़ सकते हैं, जितना आपके लिए इजीली हो उसका ज़रूर एहतमाम किया करें। और इसके अलावा जब आप नमाज मगरिब अदा करते हैं तो नमाज मगरिबैन जो होती है दूसरी, उसको अगर आप अदा कर लें तो सलातो तस्बीह अगर आप डेली नहीं पढ़ सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप उसका हफ्ते में या थर्सडे को ज़्यादातर हमारे यहाँ मामूल होता है, या फ्राइडे को, तो उसका जो है सलातो तस्बीह अदा कर लिया करें। और इसके अलावा एक और चीज़ मैं आप लोगों को कहना चाह रही हूँ कि जब हम सहरी करते हैं, सहरी करने के बाद जैसे ही मौलवी सहरी बंद करने का वो मुनादी करता है कि भी सायरन बजता है कि भी आप लोगों की सहरी का टाइम जो ख़त्म हो गया है, तो फ़ौरन ही हम नमाज़ अदा कर लेते होते हैं, क्योंकि हम बावज़ू होते हैं, तहज्जुद भी पढ़ चुके होते हैं, लेकिन फिर उसके बाद हम सो जाते हैं। तो ये सबको, मैं भी हूँ, बाकी सब भी हैं, सबको ही नींद आती है, लेकिन ये कि नमाज़ पढ़ने के बाद सोना जो है ये रिस्क में कमी कर देता होता है। तो आप कोशिश करें कि आप सोए ना। और इसके अलावा मैं आपसे के साथ एक और चीज़ जो सबसे अहम है, आप तवज्जो से सुनिएगा, वो ये कि आप इशराक का वो करें, इशराक लाजमी पढ़ा करें। जब 7:30 या 8 का टाइम होता है तो आप इशराक का सवाब इतना है कि जैसे आपने उम्रे का सवाब होता है। तो अब उम्रे का सवाब इशराक पढ़ने से होता है। तो देखें जब हम रमज़ान में पढ़ेंगे तो कितना 70 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना सवाब मिलेगा। तो आप कोशिश करें, मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि इशराक का इंतज़ाम वो कीजिएगा, अदा कीजिएगा। और इसके अलावा हो सके तो नमाज चाश्त आप लोग पढ़ा करें। उसका 10-11 बजे उसका भी टाइम हो जाता है, तो 10:30-11 के बीच में तो आप नमाज चाश्त भी अदा करें। इसके अलावा कुरान पाक का नज़ूल जो है रमज़ान मुबारक में हुआ था, तो कुरान पाक जितना आप पढ़ सकते हैं उतना पढ़ा करें, और जितना पढ़ सकते नहीं आप कोशिश करें कि 4-5 ख़त्म तो कम से कम कर लें, तो कम से कम। मैंने कुछ लोगों को देखा है वो सिर्फ कुरान पाक की जो है पारे 1 पढ़ लिया, 2 पढ़ लिया, लेकिन ये कि जो आप लोगों का डेली का रूटीन होता है ना, उससे भी आप हट रहे होते हैं। चलें ये तो एडिशनल हो गई, लेकिन जैसे डेली अल्हम्दुलिल्लाह मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, नमाज़ पढ़ने के बाद सूरत यासीन 3 दफ़ा पढ़ती हूँ, जिसका सवाब आप देख लें कि एक उसमें आता है कि एक दफ़ा सूरत यासीन पढ़ने से 15 कुरानों का सवाब मिलता है, 15 ख़त्म का।
اور کچھ میں ہے کہ بھی 10 قرآن پاک کے ختم کا ثواب ملتا ہوتا ہے. تو میں 3 دفعہ پڑھتی ہوں، تو دیکھ لیں یا تو 45 اس کا ملتا ہوگا یا 30 کا ملتا ہوگا. تو میں اپنی روٹین سے کبھی نہیں ہٹوں گی، اور جو میں اور عبادت کروں گی وہ ایڈیشنل ہو جائے گی. تو آپ ان کا خاص طور پہ جو ہے کیا کریں، روٹین کو بھی ساتھ چلایا کریں، اور رمضان المبارک میں ایڈیشنل جتنی آپ سے ہو سکتی ہیں نا وہ عبادت کریں. اور اس کے علاوہ آپ اگر کبھی کبھی کریں گے تو پھر نہیں ہوگا. آپ ٹارگٹ بنا لیں، آپ نے آج نوافل 20 پڑھنے ہیں، یا پھر آپ نے ڈیلی 10 کا اضافہ کرتے جانا ہے. تو اس طرح جو ہے آپ نوافل پڑھ سکتے ہیں. اور یہ دوسری بات، ایک اہم اور ترین میں آپ سے بات شیئر کرنا چاہتی ہوں بھی، جب ہم نوافل پڑھتے ہیں 2 رکعت نوافل پڑھ رہے ہیں سپوز، تو 2 رکعت جب ہم نوافل پڑھتے ہیں تو اس میں اتحیات بھی پڑھتے ہیں، درود بھی پڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے رب جعلنی مقیم الصلاۃ وہ بھی پڑھتے ہیں، ربنا آتنا بھی پڑھتے ہیں. تو اس میں ذرا ہمارا ٹائم لگ جاتا ہوتا ہے، کیونکہ جب یہ ہم ساری چیزیں پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب ہمیں زیادہ ملتا ہوتا ہے اس لیے. لیکن خاص طور پہ رمضان المبارک میں آپ 2 رکعت نماز نفل ادا کریں گے، یا ایک رکعت کا جو آپ مطلب کریں گے تو اس کا 70 گنا زیادہ ہوگا. تو آپ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ نوافل اس میں ادا کریں. فرض کریں میں اس میں کیا کرتی ہوں، میں اپنا وقت بھی میرا بچ جاتا ہوتا ہے اور رکعتیں بھی زیادہ کاؤنٹ ہو جاتی ہوتی ہیں، تو شارٹ کٹ میں زیادہ اس کا کرتی ہوں کہ بھی 4 رکعت نماز نفل کی نیت کر لے، یا 10 رکعت نماز نفل کی نیت کر لی. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بھی میری تھوڑی اس میں آسانی ہو جاتی ہے کہ مجھے بار بار درود اور رب جعلنی اور یہ چیزیں نہیں پڑھنی پڑتی اور سلام نہیں پھیرنا پڑتا، تو ایک ساتھ ہی چلتے جاتی ہیں. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، نوافل صرف 2 رکعت ہی پڑھنے چاہیے. ایسا نہیں ہے، آپ جیسے زیادہ ایزی ہوں تو آپ کر سکتے ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. 20 رکعت کی نیت بھی کر سکتے ہیں. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو 100 رکعت نماز نفل کی بھی ایک ساتھ بھی نیت کر لیتے ہوتے تھے. تو اس کا وہ نہیں ہے ایشو. تو آپ کوشش کریں جیسے کر سکتے ہوتے ہیں، تو اس کا 70 گنا زیادہ ثواب ہے. تو جتنی ہو سکتا ہے آپ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. اور اس کے علاوہ میں آپ لوگوں سے یہ کہوں گی کہ زیادہ سے زیادہ اس میں درود پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، اس کی تلاوت کریں. اور اس کے علاوہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جو ہے ورد جاری رکھا کریں. اور میں خود بھی کوشش کروں گی اور باقی سب بھی کہ ہم موبائلس وغیرہ پہ جیسے لوگ ڈرامے دیکھتے رہتے ہیں، موویز دیکھتے رہتے ہیں، اور روزہ ہوتا ہے. اور روزہ رکھنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ روز کے معمول کے کام بند کر دیں، ایسا نہیں ہوتا. روزہ رکھ کے لوگ سو جاتے ہیں اور سارا دن سوئے رہتے ہیں. تو ایسا نہیں کہ بھی آپ سارا دن سوئے رہیں اور نماز کے ٹائم اٹھیں. ہاں نیند پوری ہوتی ہے، لیکن روزہ رکھنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے روز کے معمول کے کام چھوڑ دیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں، بہت سے کیا ہم بھی ان میں شامل ہیں، ہم بھی اپنا کام کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں. اور اب وہ جسمانی طور پہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں، جو خاص طور پہ مزدور ہیں، مستری ہیں، یا اس طرح کے ہیں، لیبر ہے ہماری، وہ بھی تو روزہ رکھتے ہیں اور وہ بھی وہی کام کرتے ہوتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ دار کی یہ جو مشک ہوتی ہے، یہ جو خوشبو ہوتی ہیں، اور ہمارے منہ سے جو جس کو ہم تو اس میں بولتے ہیں کہ ہمیں جو ہے یہ سمیل آ رہی ہو، اس طرح ہو رہا ہے. لیکن روزوں میں ایسا نہیں ہوتا. روزوں میں آپ نوٹ کریں کہ آپ کے منہ سے مہک آ رہی ہوتی ہے، اور یہ سوکھے ہونٹ اور یہ جو اندر سے فریگننس یہ ہوتی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ اللہ کے لیے ہے، اور اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں خود دوں گا. اللہ تعالیٰ کو روزہ رکھدار بہت پسند ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ کی اتنی اہمیت رکھی ہے. جیسے شعبان ہمارے نبی کا مہینہ ہے، رمضان ہماری امت کا مہینہ ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا مہینہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اور اشرے مختلف ہیں، رحمت ہے، مغفرت کا ہے، اور آخری جیسے نجات کا ہے. تو بدقسمت ہوگا وہ شخص جو رمضان کے ہوتے ہوئے بھی اپنی بخشش نہ کروا سکے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق دے.
میں شارٹ سی ویڈیوز ساتھ ساتھ بناتی رہوں گی، چھوٹے چھوٹے جیسے ہوتے ہیں شارٹس ویڈیوز، اور وہ اس مہینے میں خاص طور پر ہوں گی اخلاقیات پر مبنی اور رمضان المبارک کے حوالے سے ہوں گی۔ تو اس میں یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی رمضان المبارک میں دعائیں ہیں، مناجات ہیں جیسے، یا آپ کو ایڈیشنل کوئی کیا چیزیں اس میں ہم ایڈ کر سکتے ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں جو ہے ایڈیشنل سے مراد یہ کہ دین میں ہم کوئی چیز ایڈ نہیں کر سکتے ہوتے، اگر کوئی چیز ہم ایڈ کرتے ہیں تو وہ بدعت شمار ہوتی ہے، اور ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ میں چونکہ ایم فل اسلامک اسٹڈی آئی ایم اسکالر ان دس فیلڈ، تو میں کوشش کروں گی کہ ایسی چیزیں جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں جس میں آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہو اور میرے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو، کیونکہ یہ جو چینل ہوتے ہیں اس پہ جب ہم کوئی بات کہتے ہیں تو وہ صدقہ جاریہ ہوتی ہے، اور پتہ نہیں میرے مرنے کے بعد بھی اس کو یہ شاید چلتا رہے، کبھی بند نہ ہو۔ تو اس میں میں کوشش کروں گی کوئی ایسی بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں جو آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو، جو میرے چاہنے والے ہیں، جو میرے دیکھنے والے ہیں، جو میری بات کو فالو کرتے ہیں، تو کائنڈلی آپ اس کو پورا سنا کریں۔ اور سننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف آپ نے سن لیا اور پیٹ کے پیچھے ڈال دیا، ایسا نہیں، اس کے اوپر عمل بھی کریں، بے شک آپ تھوڑا عمل کر لیں، میں یہ نہیں کہتی کہ ابھی آپ اس کے اوپر عمل کریں، لیکن یہ کہ جب ایک چیز آپ اڈاپٹ کرتے ہیں نا تو اس کی گریجولی ایک پروسیس ہوتا ہے، آپ یکدم سے نہیں کر سکتے ہوتے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا شراب کا اور جوئے کی ممانعت کا حکم آیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے جو حکم دیا تھا وہ یہ دیا تھا کہ اس میں نقصان کم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس میں جو ہے نفع کم اور نقصان زیادہ ہے۔ پہلے پراپر میں وہ آیت مبارکہ نہیں پڑھ سکتی، پھر کبھی پڑھ کے بتاؤں گی۔ تو یہ پہلا حکم تھا، اس کے بعد کافی ٹائم کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا حکم نازل کیا کہ جب آپ نشے کی حالت میں ہوں تو نماز کے قریب نہ جائیں۔ مطلب یہ کہ لوگ نشہ کرتے ہوتے تھے تو نماز میں پڑھتے ہوتے تھے تو بھول جاتے ہوتے تھے، اس طرح مسئلہ ہوتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جب آپ نشے کی حالت میں ہوں تو نماز کے قریب نہ جایا کریں۔ مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ منع نہیں کیا، پہلے کہا کہ اس میں نفع کم اور نقصان زیادہ ہے، تو لوگ اس سے اویئر ہو گئے تھوڑے۔ اس کے کچھ لوگ تو ایسے بھی تھے صحابہ کرام جو بالکل ہی انہوں نے چھوڑ دیا تھا، لیکن یہ حکم تھا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اویئرنیس دے رہے تھے۔ پھر دوسرے حکم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جب آپ نشے کی حالت میں ہوں تو نماز کے قریب نہ جائیں۔ مطلب یہ کہ وہ نمازوں کے دوران پڑھنے کے لیے وہ نماز کے اس میں جو ہے وہ نشہ نہیں کرتے تھے، تو تھوڑا چھوٹ گیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اس طرح ان کی یہ پریکٹس جاری رہی، پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اگر تم مومن ہو تو شراب اور جوئے وہاں سے ان چیزوں سے دور رہو۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ایک پروسیس وہ کیا، اس کو اڈاپٹ کیا۔ آپ یکدم سے اونچائی پر نہیں پہنچ جاتے ہوتے، اور یکدم سے آپ کو کوئی ایسا حکم نہیں دیا جاتا ہوتا جس کی وجہ سے آپ کی جسمانی یا ذہنی یا اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہوں۔ آپ جب ایکسیپٹ کرنے کے قابل ہو گئے تھے تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بالکل ہی اس سے منع کر دیا تھا، کلیئر کٹ کر دیا تھا کہ جب اگر آپ مومن ہیں تو اس سے باز آ جائیں۔ تو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ یکدم سے اس طرح نہیں کر سکتے ہوتے، لیکن یہ کہ عبادت آپ کوشش سٹارٹ کریں کرنی، اور آخری عشرہ آپ کا ایسا گزرے کہ اللہ ہی اللہ کرتے رہیں۔ اور کوئی اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں، آپ کے لیے کوئی مسائل نہیں ہیں، تو آپ اعتکاف میں بیٹھیں۔ اعتکاف سب سے زیادہ بیسٹ جو ہوتا ہے وہ مسجد الحرام کا ہی ہوتا ہے، اور لوگ بیٹھیں گے اور لوگ کر بھی رہے ہوں گے، تو جو عمرہ کی سعادت جن کو نصیب ہوئی ہے تو وہ لازمی کریں گے مسجد الحرام کا اعتکاف پہ، وہاں پہ بیٹھیں گے۔ تو یہ جو مہینہ ہے یہ بہت مقدس ہے، اس کی جتنی بھی تعریف کیجیے نا پورا مہینہ گزر جائے گا، لیکن ہم نہ اس کے لیے الفاظ وہ ہوں گے ختم ہوں گے، نہ اس کے لیے زبانیں بند ہوں گی، نہ اس کے لیے کتابیں
ختم ہوں گی پڑھتے پڑھتے اور لکھتے لکھتے۔ تو اسلام جو ہے بہت وسیع ہے اور بہت عمیق مذہب ہے۔ یہ مہینہ ہمارے لیے ایسے ہے، ایسے کہ نیکیاں بکھری پڑی ہیں، اٹھاتے جاؤ، دامن بھرتے جاؤ، بھرتے جاؤ، بھرتے جاؤ، بھرتے جاؤ اور بھرتے جاؤ، اور گناہ بخشواتے جاؤ، بخشواتے جاؤ، بخشواتے جاؤ۔ ملتے ہیں ایک اور ولاگ میں۔ تھینک یو سو مچ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔